انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 8واں باب 1 سے 11 آیات مقدسہ 8واں باب 1 سے 11 آیات مقدسہ۔ اس وقت یسوع کوہ زیتون کو گیا اور صبح سویرے پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ تب فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے کہا اور کہنے لگے، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ موسیٰ نے تو شریعت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسوں کو سنسار کریں، پس تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کی وجہ پائیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ اور جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر لکھنے لگا۔ اور وہ یہ سن کر بزرگوں سے لے کر ایک ایک کر کے چلے گئے اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت بیچ میں کھڑی رہی۔ تب یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، بی بی، وہ کہاں گئے؟ کیا کسی نے فتویٰ نہیں لگایا؟ اس نے کہا کہ اے خداوند، کسی نے نہیں۔ اور یسوع نے کہا کہ میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائے۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، مہربان خدا کے شکر گزار ہوں زندگی اور زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے، آج کی صبح کے لیے، اور خاص طور پر روزوں کے دوران آج 5ویں اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ مہینے کا پہلا اتوار ہے۔ خدا کی اس ہیکل میں میں تمام کلیسیا کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج خصوصی طور پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے سنڈے اسکول کے ٹیچرز، مناد صاحبان، اور ان بچوں کے والدین کے لیے، تمام بچوں کے لیے جو زندگی میں پہلی دفعہ آج خداوند یسوع مسیح کو حاصل کرنے والے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا اس سیکرامنٹ کے ذریعے آپ کو بے شمار برکات اور فضائل سے نوازے۔ آج کلام کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلا جو پاک شاکت کی روحانیت ہے اس کے بارے میں بیان کروں گا، اور دوسرا جو کلیسیا لتوریہ کلام ہمیں دعوت دیتی ہے اس کے بارے میں۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین اور پیارے بچوں اور ان کے والدین، آج آپ کے بچوں کا دوسرا جنم ہو رہا ہے۔ دوسرے جنم سے مراد یہ ہے کہ آج یہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی ذات میں، اپنے جسم میں، جو فانی جسم ہے، عارضی جسم ہے، اس میں حاصل کریں گے، اور خدا کے حضور یہ اعتراف کے سیکرامنٹ کو حاصل کر کے، خدا کے حضور جو انہوں نے اعتراف کا سیکرامنٹ حاصل کیا، اور پھر آج پہلی دفعہ خداوند یسوع مسیح کو حاصل کریں گے۔ دنیا کا یا بڑے سے بڑی عبادت یا بڑے سے بڑی ضیافت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون ہے، اور اس لیے آج سے آپ مخصوص ہو گئے ہیں۔ آج سے آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے، اور اس لیے مقدس پالوس رسول فرماتا ہے اگر کوئی لائق طور پر اس بدن کو کھاتا ہے تو وہ کیا پاتا ہے؟ زندگی پاتا ہے، اور اگر کوئی نالائق طور پر کھاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سزا کا حقدار ہے۔ اور اس لیے خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے، خدا آپ کے ساتھ ایک رفاقت بیان کرنا چاہتا ہے، اور اس لیے
والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ ان کا جنم دن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بڑے سیلیبریشنز کرتے ہیں، آج یہ دن اس سے بھی بڑا ہے۔ آج یہ دن اس لیے بڑا ہے کیونکہ خدا کے حضور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پہلی دفعہ اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ عورت جو ہے یسوع کی پوشاک کو چھوتی ہے اور شفا پاتی ہے، یہاں تو یہ پورے کا پورا یسوع کو حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، ان کی زندگی اب یسوع کے کلام کے متعلق ہوگی، ان کی زندگی خدا کے قضاؤں کے متعلق ہوگی، اور اب یہ خدا کے برگزیدہ لوگوں میں ہے، اس کی چنی ہوئی قوم میں ہے، اور کس طرح خدا انہیں اپنے پاک بدن اور خون سے نوازتا ہے۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آج یاد بھی کرتے ہیں مقدسہ فوسٹینا کی لائف کو، جو 11-12 سال کی عمر میں خداوند یسوع مسیح کو حاصل کرتی ہیں، اور جب وہ اپنے چرچ سے، اپنے گھر سے جو چرچ دور ہوتا ہے، کھیت کھلیانوں سے واپس جا رہی ہیں، خداوند یسوع مسیح کو حاصل کر کے عبادت ختم ہونے کے بعد تو خوشی سے جھومتی ہوئی یہ فوسٹینا گیت گا رہی ہے، جنگلوں سے گزر رہی ہے، کھیت کھلیانوں سے گزر رہی ہے، اور 12 سال کی لڑکی کسی خوف میں نہیں ہے، کسی دہشت میں نہیں ہے۔ کوئی اسے پوچھتا ہے، اے فوسٹینا تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ تو اکیلی ہی جنگلوں سے گزر رہی ہے، اکیلے ہی سنسان راستوں سے گزر رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے، اب میرے ساتھ میرا یسوع ہے۔ تو اس لیے خدا کے حضور اب ان بچوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا پیار ہے، وہ اپنا پاک بدن اور خون دے دیتا ہے۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، جب آج کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو روزوں کا پہلا اتوار خدا ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ بیابان میں۔ دوسرا اتوار پہاڑ پر لے جاتا ہے۔ تیسرا اتوار خدا ہمیں کھیتوں کھلیانوں میں لے جاتا ہے۔ چوتھا اتوار ہمیں خدا بیٹے اور باپ کے رشتے کے متعلق بتاتا ہے، اور پانچواں اتوار جو تھیم ہے وہ ہے ایمان اور معافی۔ آج کے دور حاضرہ میں ایک چیز بڑی ہمارے درمیان رہتی ہے، الزام لگانا۔ کیا لگانا؟ کئی دفعہ ہم اپنے گھرانوں میں الزام لگاتے ہیں، اپنی برادری میں الزام لگاتے ہیں، کئی دفعہ گھرانوں کو توڑ دیتے ہیں، اور کئی دفعہ بہن بھائی بہن پر الزام لگاتا ہے، اور آج کل دا دور ہے کائنات تے بھی الزام لگتے تھے۔ ایک نظر دورائیں، 14 مقام کی عبادت میں شروع ہونے سے پہلے ہی پہلا مقام یہ آتا ہے، یسوع پر موت کا فتویٰ دیا جاتا۔ تو یہ فتویٰ ہر دور میں جاری و ساری رہتا ہے۔ فتویٰ دینے سے مراد ہے کہ سزا، اور فتویٰ دینے سے مراد ہے کہ سزا اتنی دے دینی کہ بندے دا کچھ رہنا ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا فتویٰ یہ ہوتا ہے کردار کشی کرنا۔ اکثر اوقات گھرانوں کی کردار کشی کرتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، کہ بھائی دوسرے بھائی کی کردار کشی کرے گا، خاندان کی کردار کشی کرے گا، مذہبی رہنماؤں کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ دور جو ہے بڑا ہی، بے شک اس دور میں دنیا علم اور حکمت میں بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی فتویٰ دینے کے عمل میں بڑی ہی دنیا عام ہو گئی ہے۔ آپ کی بغل میں بیٹھا ہوا شخص، آپ کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھاتا ہوا شخص، ایک ہی دفتر میں کام کرتا ہوا شخص، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے خلاف کب، کہاں، کس سے، کس وقت بات کرنی شروع کر دے گا۔ تو اس لیے فتویٰ جو ہے ایک طرح سے سزا جاری کر دینا ہے۔ فتویٰ جو ہے ایک طرح سے جو ہے اس کو سزا کو شو کر دینا، اور ہم اپنے لیے اچھے جج اور دوسروں کے لیے اچھے وکیل ثابت ہوتے ہیں۔
ہیں جی کوئی غلطی ہو جائے کہہ دیتے ہیں نہیں جی میں تو ایسا نہیں تھا کرنا چاہتا. پنجابی دے مسالے پیروں تے پانی نہیں پائے دے, میں تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. دانستہ طور پر غیر دانستہ طور پر مجھ سے ہی وہ کروا لیا گیا. اور کئی ایسے حضرات اور خواتین ہوتی ہیں وہ اپنی غلطی کو مانتی نہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اچھے وکیل ثابت ہوتے ہیں, اپنے لیے اچھی وکالت کر لیتے ہیں, اور وکالت کرتے کرتے خود ہی یہ کلام کو بھی بڑا اچھا طرح جان لیتے ہیں, کلیسیا کے قوانین کو بھی بڑی اچھی طرح جان لیتے ہیں, اور اپنے معاشرے کی رسموں کو بھی بڑا اچھے طریقے سے جان لیتے ہیں. اور اسی طرح آج یسوع جو ہے عید خیام میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع جو ہے پاک ہفتے میں موجود ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یسوع ہیکل میں موجود ہے, اور ہیکل کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ جہاں سے ہیکل شروع ہوتی ہے برآمدے ڈیوری, دوسرا حصہ جہاں عام لوگ مومنین عبادت کرتے ہیں, اور تیسرا حصہ جہاں کاہن جو ہے سوختنی اور نظر کی قربانیاں ادا کرتا ہے. اور پہلے حصے میں ایک عورت لائی جاتی ہے, ایک مظلوم کو لایا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اے خدا اے یسوع یہ عورت عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے. اور موسیٰ نے تو ہمارے لیے یہ لکھا ہے کہ ایسوں کو کیا کرنا ہے. احبار کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا پکڑا گیا تو اسے سنسار کر دو. تشنیہ شرح اس کے 22ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے اسے قتل کر دو, سنسار کر دو. اور اب اس عورت کی کیا سزا تھی؟ کیا سزا تھی؟ سنسار کرنے کی, اسے مار دینے کی, اسے جو ہے اس کا سانس نہ نکلے. اور کون لائے تھے؟ فقیہ اور فریسی لائے تھے. اور حیرانگی کی بات ہے کہ جس مرد کے ساتھ تھی وہ مرد نہیں لایا گیا. یہ بھی ہے نا, دونوں کی تو سزا واجب تھی, وہ مرد بھی نہیں لایا گیا. شاید وہ بڑا اثر رسوب رکھتا ہوگا, شاید بڑا روپے پیسہ والا ہوگا, اور اسے لایا نہیں گیا. اور کہاں لایا گیا؟ اسے ہیکل میں اس عورت کو لایا گیا, اور یسوع کے بیچ میں کھڑا کر دیا گیا. یسوع بیٹھا ہوا تھا, اور پھر یہ الفاظ کہہ دیے گئے کہ ایسوں کا بارے میں لکھا ہے کہ ان کو سنسار کر دیا جائے. کیا یسوع اسے مار دینا چاہتا تھا؟ نہیں. ہم اپنے گھر میں نظر نہیں دوڑاتے, دوسروں دیاں 4 دیواریاں تے انہاں دے گھر نظراں بڑیاں ہوندیاں. زندگی میں کسی پر الزام لگانا ہے تو یہ الزام بڑا ہی خاص ہے, کسی پر لگا دیں لیکن اس کے کردار یا اس کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے. یہ آپ کام کسی پر لگا دیں, اس کی کردار کشی کرتے رہیں گے. ایک یہ کام ہے, دوسرا روپے پیسے کا لالچ ہے. یہ دونوں چیزیں کسی انسان پر آپ الزامات لگا دیں, اس کی پوری عمر جو ہے انہی الزامات کی صفائی دیتے ہوئے وہ اس دنیا میں چلا جائے گا, اور قبر میں بھی مر جائے گا. 15 20 سال ہو جائیں گے, کہیں یاد کیا جائے گا تو لوگ اسے دونوں کاموں سے, دونوں فعل سے اسے یاد کریں گے. اب یسوع کے درمیان لائی جاتی ہے, اور پھر یسوع جو ہے باتیں بڑی خاص کرتا ہے, ذہین ہے. اب یسوع اگر شریعت کو رد کر دے تو وہ ان فقیوں فریسیوں سے مارا جائے گا, کیونکہ سزا تو شریعت کے مطابق یہ لکھی ہے احبار کی کتاب میں, تشنیہ شرح کی کتاب میں, کہ وہ سنسار کیے جائیں. اور یسوع پر یہ فتویٰ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آیا کہ یہ شریعت کا ماننے والا بھی ہے یا نہیں. اور اگر یسوع فتویٰ دے دے کہ واقعی اسے مار دیں تو یہ رومی حکومت کے خلاف چلے گا, کیونکہ روم کی حکومت جو تھی یروشلم میں تھی, اسرائیل میں تھی, اور اسی لیے کوئی بھی شخص جو ہے دوسرے شخص پر موت کا فتویٰ نہیں دے سکتا.
तो दोनों चीजों में यीशु को फंसाया जाता है। और अब खुदा की हिकमत यीशु के पास है और खुदा में यीशु मसीह कहते हैं कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी, मिलके कहने हैं, पहला पत्थर जिसने कभी नहीं गुनाह किया, जिसने कभी नहीं गुनाह किया। उसमें बुजुर्ग भी थे, तैयार बैठे हुए थे, पत्थर लेकर आए हुए थे। उन बुजुर्गों को चलन फिलन तो ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, यहो जिहा काम आई जाए ना, एक बोलते बड़ा ने एक हमला बड़ी जल्दी कर देंगे। बुजुर्ग भी थे और भी थे, और हजूम में उस औरत को सिर्फ एक ही इशारा करना था यीशु ने, और वो मरने के करीब थी, मौत के करीब थी। और कई दफा आप देखते हैं, हम देखते हैं, हजूम में लोगों को मार दिया जाता है, कई दफा उन्हें मार दिया जाता है, और उन्हें मारने के साथ उन्हें फना और बर्बाद कर दिया जाता है। और फिर उस हजूम में ये कहकर केस को बंद कर दिया जाता है, इज्तिमाई तौर पर लोगों ने कत्ल कर दिया। तो क्या होता है? अब यीशु कहता है कैसे वो पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। उनमें से एक ही शख्स था जिसने कभी गुनाह नहीं किया था। वो कौन था? यीशु मसीह था। यीशु मसीह था जिसने कभी गुनाह नहीं किया, जिसने कभी गुनाह के करीब नहीं आया, आजमाया गया लेकिन खुदा के फजल से वो हर तरह के गुनाह से पाक था। और फिर किसको जेब देता था, किसको हक था पहला पत्थर मारने का? हाँ जी, आवाज नहीं आई। यीशु मसीह को। लोग कोशिश करते हैं, पकड़े होते हैं पत्थर, और बाइबल की तफसील लिखने वाले इल्मे अलाहियात के माहिरीन कहते हैं कि कलाम में तो ये नहीं बयान, यीशु जो है उंगली से कुछ लिखने लगा, कलाम में ये लिखा है, लेकिन लिखने के साथ खुदा ने क्या लिखना शुरू कर दिया? उनका नाम, उनके वालिद का नाम, उनके अबाओजदाद का नाम, और आगे गुनाह लिखना शुरू कर दिए। और फिर सारी फिर चुप कर दे, बिगी बिल्ली की तरह निकल पड़ते हैं। ये बात है, ये है। अब हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, अपने घर को संभालें, किसी के घर पर झांकने की जरूरत ही नहीं है। अपने गिलेबान को देखें, उसमें बहुत बुराइयां, बदियां छुपी हुई हैं। किसी दूसरे की तरफ उंगली ना उठाएं, अपनी तरफ हाथ ही उठेगा। किसी दूसरे के बच्चे की जिंदगी को बर्बाद ना करें। मैंने कहा दो चीजों से बड़े इंसान बर्बाद कर देता है, और अक्सर कात बहनों, बेटियों, बच्चों पर ये ऐब लगाया जाता है। मैं आज खुलकर बयान करना चाहता हूं, काहिन होते हुए, आप दूसरों की इज्जत बचाएंगे, रखवाले बनेंगे, खुदा तुहाड़ियां अपनी इज्जत बचाएगा। ये है, आप दूसरों के बहन बेटी की इज्जत करेंगे, खुदा आपके वे घराने की बेटियों को इज्जत देगा। इसलिए नौजवान, गुजारिश है, बड़े बड़े ऐसे फैसले कर देते हैं, गलियों में, चुबारों में खड़े होकर नजरों से, अल्फाजों से बदियां करते हैं। मैं गुजारिश करता हूं, ये याद रखें कि आपके भी घर में बहन और बेटियां हैं, ये जरूरी है। इसलिए खुदा कहता है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। इसलिए पहला पत्थर आप तब मारें जब आपके घर में ये चीजें नहीं पाई जाती। जब आप इस जवानी के आलम से या जवानी से गुजरते हुए इन चीजों से बालातर हैं, तब आप ये भी नहीं हक है कि आप किसी की जवानी की तजलील और बेइज्जती करें। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह उस औरत को कहता है, यहूदी मजहब में औरत या बीबी कहना रुतबे की अलामत है, और कहते हैं कि जा बीबी, तेरे गुनाह
बख्शे, मैं कौन होता हूं तुझे पत्थर मारने वाला। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, यीशु सब कुछ जानते हुए माफ कर देता है। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज खुदा हमें ये तौफीक देता है कि हम रोजों के अयाम में एक दूसरे को माफ करने वाले बने। ये रोजों के अयाम हमें दावत देते हैं कि खुदा की कुदरत को जाने कि हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा है। कौन सा खुदा है? अजायबात का खुदा है, जिसने बनी इस्राएल के रत्तों गोरे और जो पैदल जा रहे थे उनको खुश्की से निकाल लाया, बहरे कुलजम को 2 हिस्से में निकाल लाया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और मिस्रियों के रथ और घोड़े पानी से क्या हो गए? फना हो गए। तो फिर खुदा क्या है? मौजज़ात और अजायबात का खुदा। और इसलिए खुदा फरमाता है आज की पहली तिलावत में, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, अपनी उसाफ पर बनाया और जिंदगी का दम बोंका, और फिर खुदा कहता है कि अगर मैंने हम्द और तारीफ करवानी थी तो जंगली गीदड़ों से और शितर मुर्गों से भी करवा लेता। लेकिन खुदा को किसकी जरूरत पड़ी थी? खुदा को इंसानों की जरूरत पड़ी थी। खुदा को हम जैसे इंसानों की जरूरत पड़ी थी, और इसीलिए हम सब गुनाहगार हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो बड़ा दूध का धुला हुआ है, सब गुनाहगार हैं। लेकिन जब खुदा के घर में आते हैं तो एक ही अल्फाज होने चाहिए, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, ज़बूर नवीस फरमाता है कि अगर खुदा बदियों को याद रखने वाला हो तो कौन उसके सामने ठहरेगा। लेकिन खुदा मेरे और आपके गुनाहों को क्या कर देता है? माफ कर देता है। मसीह खुदाबंद में अजीज मोमिनीन, खुदा की रहमत, खुदा के फजल और खुदा की तमजीद में मुकद्दस पौलुस रसूल भी बयान करता है कि मैं जैसे जैसे खुदा के नाम में बढ़ता हूं, शैतान मुझे आजमाता है, लेकिन खुदा का फजल मुझे आगे बढ़ाता है ताकि मैं खुदा की ताकत में चलता जाऊं। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज खुदा माफ करता है, और माफ करने के साथ खुदा बहाल भी करता है, और बहाली इसलिए है ताकि हम खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून में शामिल हों। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, जिस तरह आदम का पसीना गिर गिर कर जमीन को क्या करता है? तेरे पसीने के वसीले से तेरी जमीन क्या ऊंट कटारे उगाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आदम ने गुनाह किया, हवा ने गुनाह किया, और जमीन जो थी नापाक हो गई। यीशु के खून से, यीशु के खून के कतरों से जमीन क्या हो गई? पाक हो गई। ये है फजल, ये है खुदा के फजल, और ये है खुदा का रहमत। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है, बदन जो है, वो हमें पाक कर देता है, हमारी जात को पाकीज़गी दे देता है, हमारी जमीन में खुशहाली और मोहब्बत ले आता है। और मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस फरमाते हैं, यीशु का एक खून का कतरा ही पूरी इंसानियत के लिए नजात का वसीला है। ये है खुदा का रहम। और आज जब ये बच्चे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून को हासिल करने वाले हैं, तो मेरी दुआ है, फादर जी की भी दुआ है, कि ये दिन आपके लिए, आपके खानदानों के लिए मोहब्बतों, बरकतों और फजलों वाला बने, ताकि आप यीशु की कुर्बत और मोहब्बत में बढ़ते जाएं। मांगते मसीह खुदावंद के वसीला से।